بچپن، تحریر غلام مصطفیٰ قادری، پیشکش سید محمد نعمان خالد، جولائی 2001 میں انوکھی کہانیاں میں شائع ہوئی۔ امی امی کدھر ہیں آپ؟ ناصر نے اسکول سے آتے ہی امی کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہاں باورچی خانے میں۔ کیا بات ہے؟ امی، ہفتے کو سب اسکول کے بچے شالامار باغ جا رہے ہیں۔ مس نے کہا ہے جو بچے جانا چاہتے ہیں وہ 50 روپے جمع کرا دیں۔ آپ کے ابو آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی۔ ناصر کے ابو شام کو آتے تھے۔ ناصر کے لیے ابو کا انتظار دو بھر ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شام کو گیٹ پر موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز آئی، وہ دوڑ کر گیا اور دروازہ کھول دیا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ امی ابو سے سیر کے بارے میں بات کریں گی۔ امی ابو کے لیے چائے لائیں اور وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ناصر کی کلاس اور اسکول کے بچے شالامار باغ جا رہے ہیں، کیا ناصر چلا جائے؟ ہرگز نہیں، ابو سختی سے بولے۔ لیکن کیوں؟ بلا وجہ وقت اور پیسوں کا ضیاع ہے۔ لیکن تفریح اور کھیل کود بچوں کا حق ہے، جانے دیں اسے، نہیں تو بیچارہ ساتھیوں کو دیکھ کر اداس ہو جائے گا۔ اسکول کے ساتھ نہیں جا سکتا، سیر کے دوران گم ہو گیا تو پھر؟ اسکول ٹیچر ساتھ ہوں گی، خیال رکھیں گی۔ اتنے سارے بچوں کا اکیلی ٹیچر کیا خیال رکھ سکیں گی؟ تو کیا ناصر نہیں جا سکتا؟ نہیں، ابو نے گویا فیصلہ کر دیا۔ ابو کے انکار سے ناصر کا چہرہ بجھ گیا۔ اس کو اداس دیکھ کر ابو بولے، گھبراؤ نہیں بیٹا، ہم خود آپ کو سیر کروانے لے جائیں گے۔ لیکن ابو کی بات صرف بات رہی، حقیقت کا روپ نہ دھار سکی۔ 1 سال گزر گیا۔ ناصر 7ویں سے 8ویں کلاس میں آ گیا۔ اس بار اسکول نے چھانگا مانگا جنگل جانے کا پروگرام بنایا۔ ناصر نے اس بار پھر ابو سے اجازت چاہی، لیکن وہی انکار اور طفل تسلی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ناصر مایوس ہو گیا۔ ناصر جس اسکول میں پڑھ رہا تھا وہ 8ویں تک ہی تھا۔ 8ویں کے بعد اس کا داخلہ ہائی اسکول میں ہو گیا۔ 9ویں میں تو ہائی اسکول کسی ٹرپ پر نہیں جا سکا۔ البتہ 10ویں میں طلبہ کے اصرار پر پرنسپل نے ہرن مینار شیخو پورہ جانے کا پروگرام بنایا۔ ناصر کا خیال تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، شاید اس بار ابو مان جائے، لیکن اس بار بھی ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ناصر کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے سب دوست اسے ساتھ جانے کا کہہ رہے تھے۔ دیکھو یار، آخری سال ہے، چلے جاؤ، فراز نے اسے سمجھایا۔ ہرن مینار خاصا تاریخی ہے، دیکھ کر معلومات میں اضافہ ہوگا، اعجاز نے دلیل دی۔ ناصر انہیں کیا بتاتا، وہ جانا چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ابو بغیر کسی معقول وجہ کے اسے جانے نہیں دیتے تھے۔ میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد ناصر اب کالج میں پہنچ گیا تھا۔ کالج میں ایک تنظیم کی طرف سے ٹرپ کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اس سے جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ایک تو اسے اجازت نہیں ملتی۔ ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں، مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ۔ اس میں پڑھیں معاشرتی، اصلاحی، جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں۔ رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں پی او باکس نمبر 4252 کراچی، یا ابھی فون ملائیں 03332172 دوسرا پدر پہ انکار کی وجہ سے اس کا دل سیر و تفریح سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں پہنچا تو تھوڑا پر امید تھا کہ اس نے تعلیمی میدان میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یونیورسٹی تک پہنچا ہے، شاید ابو اب اجازت دے دیں، کیونکہ اس بار یونیورسٹی کے طلبہ کالام جا رہے تھے اور اس تفریحی مقام کے بارے میں انہوں نے ناصر کو اتنا بتا دیا تھا کہ ناصر نے امی ابو سے بغیر پوچھے جانے کی حامی بھر لی، لیکن پھر بھی نہ جا سکا۔ ہوا یوں کہ ایک دن پہلے امی کی آنکھوں کا آپریشن ہونا تھا۔ امی کو کافی عرصے سے موتیا اور آنکھوں سے پانی آنے کی شکایت تھی۔ امی کا آپریشن بخیر و خوبی ہو گیا۔ وہ اگلے ہی دن گھر شفٹ ہو گئی، لیکن اس بار بھی وہ سیر پر نہیں جا سکا۔ تعلیمی سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس نے عملی زندگی میں قدم رکھا۔ ایک دفتر میں اسے اچھی جاب مل گئی۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ امی کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ شادی کے بعد اس کی مصروفیات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر کی ذمہ داریاں بڑھنے لگیں۔ اللہ نے اسے خوبصورت سا بیٹا نوازا۔ ناصر نے اس کا نام محمد احمد رکھا۔ احمد 5 سال کا ہوا تو اسے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ احمد ذہین واقع ہوا تھا، کلاس میں پوزیشن لیتا رہا۔ 7 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ ایک دن احمد اسکول سے آیا اور خوشی سے اس کا چہرہ ٹمٹما رہا تھا۔ دادی نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے سب دوست چڑیا گھر سیر کرنے جا رہے ہیں۔ دادی، میں بھی جاؤں گا، اپنے ابو سے پوچھنا۔ دادی یعنی ناصر کی والدہ نے کہا۔ ابو مجھے چڑیا گھر جانا ہے۔ ناصر دفتر سے لوٹا تو احمد ان سے لپٹ گیا۔ کیا اکیلے؟ نہیں، سب بچوں کے ساتھ۔ ایک لمحے ناصر کا ذہن ماضی میں ڈوب گیا۔
کس طرح ابو نے اسے بغیر کسی معقول وجہ کے کہیں جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ناصر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی احمد کو نہ جانے دے اور دل سے انتقام کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اس میں احمد کا کیا قصور؟ بیٹا ضرور جاؤ، اجازت ہے۔ ہرے! احمد نے نعرہ لگایا۔ اگلے دن ناصر احمد کے ساتھ اسکول گیا، پرنسپل سے ٹرپ کے بارے میں بات کی، ٹرپ فیس جمع کروائی۔ احمد کا خیال رکھیے گا۔ جی آپ فکر نہ کریں، ہر کلاس کی نگرانی کلاس ٹیچر کرے گی۔ اپنے بچے کو سمجھا دیجئے کہ وہ کلاس ٹیچر کی ہدایات پر عمل کرے۔ آپ کی کلاس ٹیچر جو آپ سے کہے گی وہی آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ابو جان۔ پھر وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنی کلاس میں چلا گیا۔ ٹرپ والے دن احمد تیار ہو کر اسکول پہنچ گیا۔ امی نے اس کے لیے لنچ باکس اور پانی کی بوتل ہمراہ کر دی تھی۔ وہ سب بس میں سوار ہوئے چڑیا گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ٹیچر نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور پھر سب سیر کرنے لگے۔ ٹیچر نے انہیں تمام جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بتایا، ان کی خوراک اور پائے جانے والے مقام کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے لنچ کیا، ہاتھی کی سواری کی۔ احمد کو اس سیر میں بہت مزہ آیا۔ پھر وہ سب واپس اپنے اسکول پہنچے اور وہاں سے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ابو جی آج بڑا مزہ آیا، اتنے سارے جانور دیکھے، اتنے جانور، اتنے کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ احمد خوشی سے انہیں بتا رہا تھا اور ناصر سوچ رہا تھا کہ جیسے اس کا بچپن لوٹ آیا ہے۔ ختم شد۔